اور پچھلے سال بھی سفید فام میٹنگوں میں بھی بیعتیں ہوئیں، لیکن وہ بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کبھی اٹھتے ہیں کبھی سو جاتے ہیں. ایک استقلال جو مومن کی زندگی میں نظر آنا چاہیے وہ نہیں ہے. اور پاکستانی تو تبلیغ میں بہت ہی نکمے ہیں بیچارے. زیادہ سے زیادہ جو بہت مخلص کہلاتے ہیں وہ چندے میں مخلص ہیں. اور بعض لوگ اپنے بچوں کو قرآن شریف وغیرہ پڑھا دیتے ہیں گھر میں اور تربیت بھی کر رہے ہیں. یہ بڑا اہم کام ہے، بہت بنیادی کام ہے. لیکن تبلیغ میں پیچھے رہ گیا ہے امریکہ، خصوصاً امریکن پاکستانی. شاید وہ ان کو خدا تعالیٰ نے چونکہ سہولتیں زیادہ دی ہیں، ان کے مقام زیادہ بلند ہیں مالی دنیاوی لحاظ سے، تو شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم تبلیغ والے میں لوگ نہیں ہیں، تبلیغ تو نچلے آدمیوں کا کام ہے. تو یہ درست نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا اونچا وہی ہے جو تبلیغ میں اونچا ہے، اور وہی اونچے ہوں گے آئندہ، اور ان کی نسلیں اونچی کی جائیں گی جو تبلیغ میں اونچے ہوں گے. تو اس میں گر جائیں گے ان کی نسلوں کی بھی کوئی ضمانت نہیں. نائجیریا سے فضل اللہ صاحب انوری اطلاع دیتے ہیں، بات خوشخبری دے رہے ہیں. ایک تو نصروا کے مقام پر 12 ایکڑ زمین برائے اسکول مل گئی ہے، وہاں ایک نیا اسکول جاری کیا جائے گا انشاءاللہ. اور اوگا موشا سے 15 میل دور ایک قصبہ میں 16 افراد نے بیعت کی ہے اور ایک نئی جماعت وہاں خدا کے فضل سے قائم ہوئی ہے. اور 16 سے 31 جولائی یعنی 15 دن میں 81 بیعتیں ہوئی ہیں نائجیریا میں، جو گزشتہ رجحان کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ تیزی کی طرف ہے مائل، رجحان بلندی کی طرف مائل ہے. یوگنڈا میں پچھلے 2 سال کے اندر 23 نئی جماعتیں قائم ہوئی تھیں، لیکن گزشتہ چند ماہ سے وہاں کمزوری آ گئی ہے، سستی آ گئی ہے. اس لیے یوگنڈا کو توجہ کرنی چاہیے، وہ پہلے مومنٹم کو اپنے قائم رکھیں، ورنہ پھر وہیں اگر جماعتوں کی اسی حالت میں نیند آ گئی تو پھر دوبارہ جگانا مشکل ہو جائے گا. وہاں سے 2-2, 4-4, 5-5 بیچوں کی کو اطلاعیں مل رہی ہیں مختلف علاقوں سے، لیکن کمپالا سے دائرے جہاں ہیں وہاں سے اطلاع مل رہی ہے. لیکن جو پہلے روز ہے وہ تنزانیہ میں خدا کے فضل سے گورو مشنری ٹریننگ کالج کا افتتاح ہو گیا ہے. اور ایک اسکول رپورٹ یہ ہے کہ 51 افراد غیر مسلموں میں سے اس میں داخل ہوئے ہیں جو پہلے اپنی بدبختی تو بدقسمتی کے نتیجے میں حضرت عبدالرحمن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے برساش رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے. اور اب ایسی محبت میں ان کی حالت بدل گئی ہے کہ دل و جان نچھاور کر رہے ہیں. نئے ممالک میں جماعتوں کے قیام کا منصوبہ جو بنایا گیا تھا، سب ممالک سپرد کیے گئے تھے کہ تم نے فلاں ملک میں نئی جماعت قائم کرنی ہے. اس میں بہت سے لوگ اس سے کام لے رہے ہیں اور باقاعدہ رپورٹیں بھی بھیج رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہو کہ میں بھول جاؤں گا، یہ غلط بات ہے، یہ تو میری زندگی کا مقصد ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں. بار نے توجہ دلائی ہے تفصیل کو کہ بار بار ان کو لکھ کر پوچھیں اور وہ خود بھی خیال کریں. اور اب کے انگلستان کی طرف سے بھی اس بارے میں رپورٹ نہیں مل رہی. حالانکہ یہاں تو 2 ہفتے کے کیا سوال ہے، ہر 4-5 دن رپورٹ مل سکتی ہے تبلیغی صورتحال کے متعلق. تو ہر ملک کے امیر کو چاہیے کہ وہ ہر رپورٹ میں لازماً ذکر کرے اس مہینے میں کتنے ہوئے ہیں ایم ڈی مقامی طور پر، سال کے اب تک کتنے ہوئے ہیں، اور نئے ممالک جو اسکول کیے گئے تھے ان میں سے کن ممالک میں خدا کے فضل سے پودا لگا ہے. اور نئی جماعتیں بنانی تھی، یہ بھی ایک اسکیم کا حصہ تھا کہ تمہاری جماعتیں اگر 100 ہیں تو ان کو ڈبل کرو، 200 کرو. بعض بڑے اچھے مبلغ ہیں جو توجہ سے ان باتوں کی طرف رپورٹیں کرتے ہیں، اور بعض کچھ وجہ سے ہم سمجھتے ہیں بھول گئے ہوں گے سارے. تنزانیہ کے مبلغ جو ہیں وہاب صاحب، انہوں نے بڑی اچھی رپورٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول جو نئے ممالک میں جماعتوں کے قیام کا منصوبہ تھا اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے روانڈا میں ریپبلک اور روانڈا پینسلس کا میرے صحیح آدمی روانڈا ہے،
وہاں کہتے ہیں کہ 16 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 22 افراد پر مشتمل جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھ دی گئی اور اب ایک نیا ملک جماعت احمدیہ کی طرف سے شامل ہو گیا. پہلے بھی اس میں تبلیغ ہو کے کچھ احمدی ہوئے تھے، لیکن باقاعدہ جماعت کا قیام اب ہوا ہے. اور رونڈا کے علاقے کے چیف نے جس جگہ بیعتیں ہوئی ہیں 4 ایکڑ زمین وقف کی ہے، جو ایک نہایت ہی خوبصورت پہاڑی پر اونچی جگہ پر واقع ہے، اور باوجود شدید مخالفت کے اور سازشوں کے وہ اپنی بات پہ قائم رہا ہے، اور اس نے قطعاً کوئی تردد نہیں کیا یہ تحفہ جماعت کو پیش کرنے میں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزا دے. سیرا لیون میں سیکنڈری اسکول لیوٹن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.5 لاکھ لیون کا تو فوراً ہی انتظام فرما دیا، یعنی 70,000 پاؤنڈ کا، اور بقیہ جماعت اپنی طرف سے کوشش کر کے بھی اکٹھا کر لے گی انشاءاللہ. فری ٹاؤن میں مسجد اور دفتر کی عمارت کا کام شروع ہو گیا ہے، اور 15 روزہ رپورٹ جو آتی ہے اس میں 35 بیعتوں کا ذکر ہے. سیرا لیون کے لحاظ سے یہ بھی بہت تھوڑی ہیں، ان کو بھی مزید توجہ کرنی چاہیے، مگر وہ گزشتہ کے مقابل پر اگر نہ ڈالیں تو بہت خدا کا فضل ہے. ہر جگہ سے بالعموم الا ماشاء اللہ اکثر ملکوں سے رجحان تیزی کی طرف دکھائی دے رہا ہے. غانا میں چندہ کی رپورٹ جو انہوں نے بھیجی ہے وہ تو یہ ہے کہ لجنہ کے اجتماع میں 36,000، خدام الاحمدیہ کے اجتماع میں 40,000، اور وا کی ریجنل کانفرنس کے موقع پر 5 لاکھ، اور ٹیما کی ریجنل کانفرنس کے موقع پر 2,70,000 سیڈیز اکٹھی ہوئیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اگرچہ اقتصادی لحاظ سے بہت ہی گری ہوئی حالت ہے غانا کی، لیکن چندوں کے لحاظ سے گرنے کی بجائے بڑھ رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جماعت میں اخلاص بڑے ترقی پر ہے. تو یہ جو چندوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، دراصل یہ اخلاص کے پیمانے کے طور پر کہ شدید گرتی ہوئی اقتصادی حالت میں جہاں فاقے پڑ رہے ہیں اور بلکہ فاقوں سے لوگ مر رہے ہوں، وہاں احباب جماعت چندوں میں اضافے کر رہے ہوں. یہ ایک حیرت انگیز نشان ہے خدا کے فضل کا کہ اخلاص میں کمی آنے کی بجائے ترقی ہو رہی ہے. اور جہاں تک بیعتوں کا تعلق ہے، ان کی 100-150 بیعتیں ماہانہ کی اطلاعیں آتی ہیں، لیکن ان کے لحاظ سے بہت کم ہے. سابقہ کے مقابل پر وہ خوش ہیں، اور اس میں وہ حق بجانب ہیں کہ پہلے سے رفتار تیز ہے. لیکن غانا جیسے ملک میں جہاں جماعت کا غیر معمولی اثر رسوخ ہے، وہاں رفتار زیادہ تیز ہو جانی چاہیے، بلکہ 20 گنا زیادہ تیز ہونی چاہیے. بہرحال یہ خوش کن خبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات نے تبلیغ کی راہیں وسیع کر دی ہیں، اور جب سے پاکستان سے احمدیوں پر مظالم کی خبریں آنی شروع ہوئی ہیں، عوام الناس کے علاوہ بڑی تیزی کے ساتھ اہم شخصیات اور اداروں کا جماعت کی طرف رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے نتائج بھی انشاءاللہ اکٹھے نکلیں گے، کیونکہ یہ رجحان جب پیدا ہوتے ہیں تو چند دنوں میں تو نہیں وہ بیعتوں میں بدلا کرتے، کچھ وقت لگتا ہے، مگر امید ہے انشاءاللہ تعالی اس کا بھی بہت اچھا پھل ہمیں وہاں عطا ہوگا. متفرق بعض ممالک ہیں، ان میں بھی بعض میں تو بالکل غیر معمولی رجحان میں تیزی آئی ہے. گیمبیا والے نمبر تو لگا رہے ہیں بیعتوں پر، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کتنی دیر کے نمبر لگے ہوئے ہیں. مثلا ان کا جو اب نمبر آیا ہے آخری وہ 2109 کا ہے. اب یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ 1 سال کی ہیں یا 5 سال کی ہیں، تو اس لیے جو بھی رپورٹیں بھیجا کریں ان میں وضاحت کر دیا کریں. آئیوری کوسٹ چھوٹا سا ملک ہے، جماعت بھی چھوٹی سی ہے، لیکن وہاں خدا کے فضل سے جولائی کے مہینے میں 57 بیعتوں کی اطلاع ہے. اور فجی میں 6 بیعتوں کی اطلاع ہے، اور ایک نیا جزیرہ جہاں 2 رومن کیتھولک عیسائی روم تھے یا دوسرے چرچ سے کسی سے، مگر بڑے شدت کے عیسائی تھے، 2 احمدی ہوئے تھے. ان میں سے ایک تربیت حاصل کرنے کے لیے فجی سوا پہنچا، اور وہاں اس نے باقاعدہ بڑے جوش و خروش سے
تربیتی کلاس میں حصہ لیا اور نئے ارادے لے کر اپنے جزیرے میں واپس لوٹ رہا ہے. وہ بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں کا مبلغ بنا دے. ٹرینیڈاڈ میں کچھ عرصے سے بالکل خاموشی ہو گئی تھی. اب پچھلے مہینے وہاں سے 47 بیتوں کی اطلاع ملی ہے. ماریتانیہ بھی نیا ملک ہے جہاں جماعت قائم ہوئی ہے, وہاں سے بھی 16 بیتوں کی اطلاع ملی ہے. اور بعض جگہ تو خدا کے فضل سے وہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کے رجحان ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں, وہاں اطلاعیں آ رہی ہیں. ہندوستان کے بعض علاقوں میں خدا کے فضل سے بڑا رجحان ہے. ان میں جو آندھرا پردیش میں جہاں بیتیں پہلے ہوئی تھیں, وہاں کی خوشخبری یہ ہے کہ 7 مزید گاؤں خدا کے فضل سے احمدی ہو چکے ہیں اور 7 گاؤں تیار بیٹھے ہیں اب آنے کے لیے. اور جتنی مخالفت بڑھ رہی ہے اتنا زیادہ احمدیت کی طرف توجہ بڑھتی جا رہی ہے. اور جہاں تک کینیا کا تعلق ہے, کینیا والے جانتے ہیں کہ وہاں جماعت بڑی اچھی و مضبوط ہوا کرتی تھی, لیکن تبلیغ کے لحاظ سے کافی سست بھی تھی اور افریقنوں کو انہوں نے نظر انداز کیا ہوا تھا. افریقنوں میں کینیا میں بہت کم تبلیغ کی گئی ہے. اسی وجہ سے مغربی افریقہ میں تو بہت بھاری جماعتیں مقامی بنی ہیں, لیکن کینیا میں زیادہ تر پاکستانی اور ہندوستانی نژاد احمدی تھے. اور جب وہ یہاں منتقل ہو گئے انگلستان میں تو وہاں کی جماعت بہت کم رہ گئی اور کمزور ہو گئی. تو اب وہاں مبلغین خدا کے فضل سے توجہ کر رہے ہیں, لیکن ان کی توجہ سے بہت بڑھ کر اللہ تعالیٰ خود بخود ایسے سامان پیدا فرما رہا ہے کہ کثرت سے بعض جگہ رجحان ہوا ہے. چنانچہ کوالے, اس کا تلفظ پتہ نہیں کوالے ہے یا کیا, کوالے KWALE کے علاقے سے کئی نئی جماعتوں کے بننے کی اطلاع ملی ہے. حال ہی میں 407 افراد بیعت کر کے داخل ہو چکے ہیں اور تیزی سے اس علاقے میں رجحان پیدا ہوا ہے. ان کو میں نے لکھا ہے کہ اس کو اور زیادہ تیزی اور شدت پیدا کرنے کی خاطر وقف عارضی کی مہم میں بدلیں اور صرف مبلغ نہ رہے یا بیعتیں کروا کے واپس نہ آ جائے, کیونکہ ایسے علاقوں میں جہاں تیزی ہو وہاں خطرات بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ تیزی سے رجحان ہوتا ہے اور پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں عدم تربیت کا شکار ہو کر, پھر بعض واپس جانے شروع ہو جاتے ہیں, بعض دلچسپیاں چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نعمتیں عطا ہوں تو ان کی قدر کرنی چاہیے. شکر کا ایک یہ بھی طریق ہے کہ اس طرف ساری جماعت کا رخ موڑ دیا جائے. چنانچہ ہندوستان میں جب آندھرا پردیش سے مجھے اطلاع ملی تھی ابتدا میں کہ وہاں رجحان ہے, تو زیادہ تر اس رجحان کو تقویت وقف عارضی